تو بھائیو آج کا جو ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ایک ایسا ورڈ، ایک ایسی سچویشن، ایک ایسا المیہ جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک سچویشن کی وجہ سے بہت بڑے بڑے قابل لوگوں کو، بہت اگریسو لوگوں کو، بہت سکسیسفل ہونے والے لوگوں کو سبوتاج کیا ہے، ان کی پلاننگ کو توڑا ہے، ان کی پلاننگ کو ڈسٹرائے کیا ہے، ان کے ایمز کو ڈسٹرائے کیا ہے، صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ ہے کرٹیسزم۔ کرٹیسزم ہمارے نزدیک ہماری سچویشن ایک ایسی سچویشن ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں بہت عام پائی جاتی ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ہر بندہ کسی ایک سکسیسفل پرسنالٹی کو دیکھ کے سب سے پہلے تنقید سے سٹارٹ کرتا ہے، کرٹیسزم سے سٹارٹ کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی جو ایک سب سے مین ریزن ہے وہ ہمیں اپنے اندر سے خود سے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بینگ اے ہیومن کبھی بھی کرنٹ پریزنٹ سینیریو میں حاصل کردہ نعمتوں میں خوش نہیں ہوتے۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنے پریزنٹ کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں خود سے، چونکہ یہ کرٹیسائز ہمارے اپنے سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، ہم لوگ خود سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب خود کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ سپوز ایک ایگزامپل کے ساتھ ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ ایک مین چیز ہوتی ہے جب ہم ایک اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ہمیشہ اپنی رائٹ ناؤ کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کرنے سے باز نہیں آتے کہ یار اس کالج میں، اس اسکول میں یہ پرابلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ وہ بہت اچھا ہے، ادھر بہت فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس سچویشن پہ جاتے ہیں، جب ہم کسی اس لیول پہ جاتے ہیں جس لیول کی ہم اپنے پریزنٹ میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس لیول پہ جا کے ہم لوگوں کو اپنا ماضی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ سچویشنز بھی ہیں، گزری ہوئی گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد آتی ہیں۔ سو بھائیو، کرٹیسزم ہمیشہ انسان کو ڈسٹرائے کرتا ہے، ہمیشہ انسان کو توڑتا ہے۔ اس پہ قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ کرٹیسزم پہ قابو پانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کرنا ہے، اپنی تھاٹس پہ اپنا حق جمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب بیسیکلی تھاٹس کے دو ایکسپیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک ایکسپیکٹ ایسا ہے جس پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، ایک ایکسپیکٹ ایسا ہے جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب جو ایکسپیکٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ کیا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری تھاٹس چاہتی ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، رائٹ ناؤ میرے پاس پیزے کی سچویشن نہیں ہے تو میں نہیں کھا سکوں گا، تو اس ایکسپیکٹ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اور ایک ایکسپیکٹ اور ہے جس پہ ہمارا کنٹرول ہے، وہ ہے ہمارا نظریہ۔ ہمارا نظریہ کس طرح سے ہے کہ ہم لوگ اپنی کرنٹ سچویشن میں اپنے نظریے کو اس سچویشن کے اکارڈنگلی بنا دیں گے تو ہم دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہوں گے، اور ہمیں جو تنقید ہو رہی ہوگی، وہ تنقید ہمارا نظریہ جو بنایا ہوا ہوگا، ہمارا نظریہ اس تنقید کو بہت برے طریقے سے رون دے گا۔ اب نظریہ پیسفل ہوتا ہے۔ اس کی اگزامپل آج سے 100 سال پہلے ہم لوگ طائف کے میدان میں جاتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ طائف کے میدان میں یہودیوں کی طرف سے اللہ کا میسج، اللہ کی تبلیغ کرنے کے بدلے پتھر پھینکے گئے تھے۔ اور یاد کریں اس مومنٹ کو کہ جب اس قوم کا، اس امت کا درد رکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا، ایون دیٹ کہ ان کے شوز، ان کے سلیپر، ان کے شوز بھر گئے تھے اس خون سے۔ اس وقت پہ بہت آسان تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے ریکویسٹ کرتے کہ یا اللہ اس قوم کو نیست و نابود فرما دے، اس قوم کو برباد کر دے۔ ہو سکتا تھا، کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن طائف کے میدان میں بھی انہوں نے ایک پیس کا میسج دیا، اور اس حالت میں بھی ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تو بھائیوں، کرٹیسائز کرنا بند کر دیں۔ اگر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جو تھاٹ کا ایکسپیکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے
اور طائف کے میدان کو یاد کرتے ہوئے پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے اس صورت میں جب جو تھاٹ کا ایکسپیکٹ آپ کے پاس ہے, جو نظریہ ہے, اس نظریے کو آپ نے پازیٹیولی آگے لے کے چلنا ہے اور کرنٹ سچویشن کو اپنے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ سمجھ کے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس میں اپنا بیسٹ پرفارم کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.